اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ نفس کی پاکیزگی، کیا روح کسی مرشد کی رہنمائی کے بغیر واقعی پاک ہو سکتی ہے؟ پیارے دوستو، انسان اس دنیا میں صرف کھانے پینے، کمانے اور ظاہری کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کی اصلی ذمہ داری اپنے رب کو پہچاننا، اس کی اطاعت کرنا اور اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ اسلام میں اس باطنی اصلاح کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اصل کامیابی مال، طاقت یا شہرت میں نہیں، بلکہ نفس کی پاکیزگی میں ہے۔ اسی سلسلے میں ایک بنیادی سوال ہمیشہ اہل دل اور طالبان حق کے درمیان زیر بحث رہا ہے: کیا انسان بغیر کسی مرشد کے یا روحانی رہنما کے اپنے نفس کو واقعی پاک کر سکتا ہے، یا کیا مرشد کی رہنمائی اس راستے میں ناگزیر ہے؟ یہ ویڈیو اسی سوال کا تفصیلی، متوازن اور فہم پر مبنی جائزہ پیش کرتے ہیں، تاکہ قاری و افراتفری سے بچتے ہوئے حقیقت کو سمجھ سکیں۔ پیارے دوستو، جلدی سے ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اللہ دل سے لکھیں، اور اس ویڈیو کو 10 دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خیر میں شامل ہو سکیں۔ آپ کا ایک سبسکرائبر، ایک کمنٹ اور ایک شیئر کسی کی بھی زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، نفس کیا ہے؟ نفس انسان کے اندر وہ قوت ہے جو خواہشات، جذبات اور میلانات کو جنم دیتی ہے۔ اگر نفس کو لگام نہ دی جائے تو وہ انسان کو گناہ، غرور اور غفلت کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر اسے شریعت اور تقوی کے تابع کر دیا جائے تو یہی نفس انسان کو بلند درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں نفس کے مختلف مرتبے بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 2، نفس لوامہ جو گناہ پر مزاحمت کرتا ہے، جو گناہ پر ندامت دلاتا ہے۔ نفس مطمئنہ جو اللہ کی یاد میں سکون پا لیتا ہے۔ ان مرتبے کا سفر ہی دراصل تزکیہ نفس کا سفر ہے۔ پیارے دوستو، تزکیہ نفس کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی کامیابی کو تزکیہ سے مشروط کر دیا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ دل کی اصلاح بھی ضروری ہے، بلکہ بعض اوقات دل کی اصلاح علم سے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ مرشد کسے کہتے ہیں؟ مرشد وہ روحانی رہنما ہوتا ہے جو خود تزکیہ نفس کے مراحل سے گزر چکا ہو، شریعت کا پابند ہو، اور جس کا مقصد مرید کو اپنی ذات سے نہیں بلکہ اللہ سے جوڑنا ہو۔ مرشد کا کام یہ نہیں کہ وہ انسان کے اعمال کا بوجھ اٹھا لے، بلکہ وہ ایک استاد اور معالج کی طرح نفس کی بیماریوں کی نشاندہی کرتا ہے اور ان کے علاج کا راستہ دکھاتا ہے۔ پیارے دوستو، مرشد کے بغیر تزکیہ نفس اصولی طور پر یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو کسی ایک ذریعے تک محدود نہیں کیا۔ قرآن و سنت، صالحین کی صحبت اور انسان کا اپنا اخلاص، یہ بھی تزکیہ نفس کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تاریخ اسلام میں بعض ایسے بزرگ بھی ملتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ بیعت کے بغیر مگر علم، تقوی اور مجاہدہ کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح کی۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ مرشد کے بغیر تزکیہ ناممکن ہے۔
پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں اللہ لکھ دیں، دل سے لکھ دیں۔ عملی حقیقت: مرشد کے بغیر مشکلات ہیں کچھ، اگرچہ اصولی طور پر یہ ممکن ہے کہ مگر عملی طور پر نفس کی چالاکی انسان کو بار بار دھوکہ دیتی ہے۔ نفس اپنی برائیوں کو نیکی کے لباس میں پیش کرتا ہے اور انسان خود کو بہت جلد کامل سمجھنے لگتا ہے۔ یہاں مرشد کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ انسان خود اپنا غیر جانبدار محاسبہ نہیں کر پاتا۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے نیکی میں بھی غرور پیدا کر دیتا ہے، عبادات ریا اور خود پسندی میں بدل سکتا ہے۔ مرشد ان خطرات سے خبردار کرتا ہے اور اعتدال کی راہ دکھاتا ہے۔ قرآن و سنت میں رہنمائی لینے کا تصور: قرآن مجید ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت اس بات کا اصول فراہم کرتی ہے کہ لا علمی یا کمزوری کی حالت میں رہنمائی لینا عین حکمت ہے۔ جیسے ظاہری بیماری کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی باطنی بیماریوں کے لیے رہنمائی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اکابرین امت کا آرا: حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے۔ اس قول کا مقصد یہ نہیں کہ مرشد کے بغیر انسان لازماً گمراہ ہو جاتا ہے، بلکہ یہ تنبیہ ہے کہ بغیر نگرانی کے نفس اور شیطان زیادہ اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرشد نہ پائے تو معتبر کتابوں اور اہل علم کی صحبت اور مسلسل محاسبہ کو لازم پکڑ لے۔ غلط مرشد کا نقصان: یہ بات بھی انتہائی اہم ہے کہ ہر مرشد کہلانے والا حقیقتاً مرشد نہیں ہوتا۔ غلط مرشد انسان کو اللہ کی بجائے اپنی ذات کا محتاج بنا لیتا ہے۔ سچا مرشد وہ ہے جو شریعت کا سخت سے سخت پابند ہو، مرید کو عقل اور شعور سے محروم نہ کرے، مال، شہرت یا اندھی اطاع کا طلبگار نہ ہو۔ اگر ایسا مرشد میسر نہ ہو تو بغیر مرشد کے تزکیہ بہتر ہے بنسبت کسی گمراہ کے پیچھے چلنے کا۔ خواتین اور تزکیہ نفس: تزکیہ نفس عورت اور مرد دونوں پر یکساں فرض ہے۔ خواتین گھریلو زندگی پردے اور غفلت کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی بلند روحانی مقام حاصل کر سکتی ہے۔ خواتین کے لیے اکثر معتبر کتابیں، دینی درس، عورتوں کی صحبت زیادہ محفوظ اور مؤثر ذریعہ بن سکتی ہے۔ پیارے دوستو، متوازن نتیجہ ہے اس سوال کا متوازن جواب یہ ہے کہ مرشد کے بغیر نفس کی پاکیزگی ممکن ہے، مگر مرشد کے ساتھ یہ سفر زیادہ محفوظ، متوازن اور آسان ہو جاتا ہے۔ اصل چیز مرشد نہیں، بلکہ اصل اخلاص، تقوی اور اللہ سے سچی طلب ہے۔ مرشد صرف ایک ذریعہ ہے، منزل نہیں۔ پیارے دوستو، نفس کی پاکیزگی ایک مسلسل جدوجہد ہے، کوئی وقتی عمل نہیں۔ یہ سفر انسان کو عاجزی، صبر اور سچائی سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سچی دعا، قرآن سے تعلق، سنت کی پیروی اور اپنا محاسبہ، یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر نفس کی امارت پاکیزگی کی طرف بڑھتی ہے۔ چاہے مرشد ساتھ ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں افراتفری سے بچائے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔